ایک ایسی حدیث جو چند دن پہلے ہی ہماری نظروں سے گزری اور جس سے مجھے بڑا متاثر کیا اور روشنی بھر دی میری زندگی کے اندر، وہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور واقعی جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اور کم از کم ہمارے موبائل فون کی ہوم اسکرین بن سکتا ہے، ہمارے گھروں کی، ہمارے کمروں کی دیواروں کی زینت بننے کے قابل ہے. وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصال. اس وقت تک کسی مسلمان کی عقل کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر 10 عادتیں اور یہ 10 خصلتیں نہ پیدا ہو جائیں. اور جب میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث سنی تو مجھے تو بھی محسوس ہوا کہ شاید اس میں سے کوئی ایک خصلت بھی پورے طریقے سے ہمارے اندر موجود نہیں. انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ یہ 10 کی 10 عادتیں ہماری زندگیوں میں آ سکے. پہلی خصلت جو انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے، الخیر منہ مأمول. ہمیشہ ہمارے بارے میں یہ توقع ہو کہ ہم سے بھلائی اور ہم سے خیر ہی صادر ہوگا. یعنی مشکل حالات کے اندر اگر لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں، چاہے مشورہ لینے کے اندر، چاہے ہمارے مالی سپورٹ کے اندر، چاہے ہمارے بدنی سپورٹ کے اندر، تو اگر ہم سے خیر کی ہر موقع پر توقع ہے اور پریشانیوں میں لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام وہ ہے کہ جو عقل کے معیار کے مطابق ہے اور ہماری عقل کامل ہے. دوسری خصلت یہ ہے الشر منہ مأمون. اور اگر انسان کے شر سے دنیا والوں کو امن اور امان ہے کہ ان سے کبھی بھی کوئی ظلم صادر نہیں ہوگا اور یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، تو واقعی یہ شخص وہ ہے جو حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کے لائق ہے. اور یقیناً ہر بات پر ایک مکمل گفتگو ہو سکتی ہے اور اس پوری حدیث پر اشرے پڑھے جا سکتی ہیں اور مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن میں مختصر وقت کے اندر بس ترجمہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. تیسری بات بیان فرمائی اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، فرماتے ہیں کہ یستکثر قلیل الخیر من غیرہ. جب کم نیکیاں بھی کسی دوسرے سے صادر ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے زیادہ محسوس کرتا ہے، یعنی پریٹینڈ اپنے آپ سے ایسا کرتا ہے کہ جیسے اس نے بہت بڑی نیکی کی ہے. اور واقعی میں اس کام کے اندر پیچھے رہ گیا ہوں. اگر کسی نے ہمیں سوار کروا دیا گاڑی میں، یا ہماری کوئی فائنینشیل ہیلپ کر دی، یا ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے دیا، یا ویسے ہی اپریشیٹ کر دیا ہمیں، تو اسے زیادہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک بڑا کار خیر انجام دیا ہے جو میں نے اس طرح سے انجام نہیں دیا. اور آگے شاہ فرماتے ہیں وَيَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِن نَفْسِهِ. اور اگر خود یہ کثیر خیر بھی انجام دیتا ہے، بہت سی نمازیں پڑھتا ہے، بہت سے روزے رکھتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے اور قرآن کریم پڑھتا ہے اور دوسروں کی فائنینشیل ہیلپ بھی کرتا ہے اور بہت سارے نیکیاں انجام دیتا ہے، لیکن اپنی نیکیوں کو ہمیشہ کم سمجھتا ہے. یعنی یہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اور بہتر اور خلوص کے ساتھ نیکیاں کرنے والے لوگ موجود ہیں. لا يسأم من طلب الحوائج الیہ. اور یہ پریشان نہیں ہوتا جب لوگ اس سے حاجتیں طلب کرتے ہیں. یعنی کبھی کبھار انسان پریشان ہو جاتا ہے اور ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ جسے دیکھو ہمیں فون کر رہا ہے، جسے دیکھو ہمیں میسج کر رہا ہے، واٹس ایپ کر رہا ہے اور پریشان کر دیا ہے. کہتا ہے یہ پریشان نہیں ہوتا، یہ دوسروں کی مدد کرنے سے تھکتا نہیں ہے. آگے شاہ فرماتے ہیں وَلَا يَمَلُّ مِن طَلَبِ الْعِلْمِ طُولَ دَهْرِ. اور ساری زندگی علم اور حکمت حاصل کرنے میں یہ تھکتا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میٹرک کر لیا تو اس کے بعد اب پڑھائی کا معاملہ ختم ہو گیا اور اب انسان ایجوکیشن حاصل نہیں کرے، نالج حاصل نہیں کرے، بلکہ اگر میٹرک ہو گیا ہے اس کے بعد آگے آفیشلی پڑھ سکتا ہے تو انسان آگے ماسٹرز تک جانے کی کوشش کرے، پی ایچ ڈی تک جانے کی کوشش کرے. اور اگر نہیں بھی جا سکتا تو بہت سارے دیگر ذرائع موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں اور انٹرنیٹ موجود ہے اور دیگر ذرائع موجود ہیں کہ جس سے انسان بھرپور طریقہ سے علم حاصل کر سکتا ہے. علمی محافل، علمی مجالس موجود ہیں، ڈاکیومنٹریز موجود ہیں. تو کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر یہ نہیں سمجھتا کہ اب بس میں نے بہت پڑھ لیا ہے، میں نے بہت علم حاصل کر لیا ہے، مجھے مزید علم کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زندگی کی آخری سانس تک وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنا. اللہ کے راستے میں غریب اور فقیر رہ جانا اسے زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ خدا کی نافرمانی کے راستے میں جا کر یہ امیر اور دولت مند بن جائے. والذل فی اللہ احب الیہ من العز فی عدوی. اور اللہ کی بارگاہ میں ذلیل اور حقیر بن جانا اسے زیادہ پسند ہے خدا کے دشمن کی بارگاہ میں عزت دار بننے سے. والخمول اشہى الیہ من الشہرہ. اور تنہائی کی زندگی اور گمنامی کی زندگی اسے زیادہ پسند ہے شہرت کے مقابلے میں.
اور پھر آخری جملہ شاہ فرماتے ہیں ثم قال علیہ السلام، پھر آخری سرکار نے شاہ فرمایا العاشرہ وما العاشرہ، اور تمہیں معلوم ہے وہ 10ویں صفت کیا ہے، اور 10ویں صفت کے بارے میں کون کیا جانتا ہے؟ قیل لہ ما ہی، بتائیے وہ کون سی 10ویں صفت ہے؟ امام نے کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا لا یرا احدا الا قال هو خیر منی واتقى، یہ شخص جو واقع مسلمان ہے، واقع عقل مند انسان ہے، جو دنیا کو بھی صحیح طریقے سے دیکھ رہا ہے اور آخرت کو بھی جانتا ہے، یقین رکھتا ہے اس دنیا پر کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جس میں حساب و کتاب ہونے والا ہے، اس شخص کی آخری اور 10ویں صفت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کرتا ہے تو ہمیشہ اس دوسرے شخص کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اپنے سے زیادہ متقی سمجھتا ہے، اپنے سے زیادہ دیندار سمجھتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی اگر کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے یا کوئی خاتون بے حجاب ہے، یا ہمیں معلوم ہے کہ یہ لہو و لعب کی محفلوں کے اندر ہے، یہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، پھر بھی وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ انما الناس رجلان، دیکھو لوگ دو ہی طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تم سے بہتر ہیں، ظاہر سی بات ہے جو بہتر ہیں وہ تو بہتر ہی ہیں، ان کے بارے میں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ دیندار ہیں، لیکن جو ہم سے بدتر ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ بظاہر جو ہم سے بدتر نظر آتے ہیں، امام شاہ فرماتے ہیں کہ رجل خیر منہ واتقى، ایک شخص وہ ہے جو تم سے بہتر ہے اور تم سے افضل ہے، ورجل شر منہ، اور دوسرا شخص وہ ہے جو تم سے بدتر ہے، وہ ادنا، اور تم سے کمتر ہے۔ فاذا لقي الذي شر منه وادنى، تو اگر تمہاری ملاقات ایسے شخص سے ہو کہ جو بظاہر تم سے پست اور تم سے کم دیندار ہے اور تم سے زیادہ جو ہے وہ پس انسان ہے اور زیادہ بد انسان ہے، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ فرمایا قال لعل خیر هذا باطن، پھر یہ سمجھو کہ اس کے اندر جو خیر اور بھلائی ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کے باطن میں موجود ہے، جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا دل تم سے زیادہ پاکیزہ ہو، ممکن ہے کہ اس کے حالات، اس کا ماحول ایسا ہو کہ جس نے اس کے اندر کی جو خوبصورتی ہے اسے ظاہر ہونے کا موقع نہ دیا ہو، ورنہ اگر شاید ہمارے جیسے حالات ملتے تو وہ ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ دیندار، ہم سے زیادہ خوبصورت انسان ہوتا۔ فرمایا فَإِذَا لَقِيَ الَّذِي شَرٌّ مِّنْهُ وَأَدْنَىٰ، اگر تمہاری ملاقات ایسے سے ہوتی ہے کہ جو تم سے زیادہ شر ہے اور تم سے زیادہ پست ہے، تو کہو کہ لَعَلَّ خَيْرَ هَذَا بَاطِنٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اس نے اپنے باطن کے اندر چھپایا ہوا ہے خیر کو، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس خیر کی نسبت جو ہم نے ظاہر کر دیا ہے، کیونکہ اگر انسان کی نیکیاں ظاہر ہو جائیں تو اسے وہ اجر و ثواب نہیں ملتا جو انسان کی باطنی نیکیوں کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے۔ پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ وَأَتْقَىٰ، اور اگر تمہاری ملاقات ایسے شخص سے ہوتی ہے جو تم سے واقعاً بہتر ہے اور تم سے زیادہ دیندار ہے، تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تَوَاضَعَ لَهُ لِيَلْحَقَ بِهِ، تو اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کا احترام کرو، اسے بڑا اور بزرگ سمجھو تاکہ تمہارا شمار بھی ان کے ساتھ ہو سکے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اگر تم نے اسی انداز سے ان 10 عادتوں کو، ان 10 خصلتوں کو پیدا کر لیا جو میں نے بیان کی ہے، فقد علا مجدو، تو تمہاری بزرگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، وطاب خیر، اور تمہارے خیر اور تمہاری بھلائیاں پاک و پاکیزہ ہو جائیں گی، وحسن ذکر، اور تمہارا نام حسین اور نیک ہو جائے گا، وساد اہل زمانہ، اور تم اپنے زمانے کے سید و سردار میں شامل ہو جاؤ گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ 10 کی 10 عادتیں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔